آج میں پھر محمد ظفر ایک بار پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آج ایک بہت سرل موضوع پر، آسان موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے بیٹھا ہوں۔ ہمارے ویڈیو کا آج بہت موضوع آسان قسم کا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ایک ہندو بھائی کا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ دارالعلوم دیوبند کے اوپر جو ایک ترانہ چلتا ہے سبھی کو معلوم ہے، الحمدللہ بہت پرانا اور بہت جامع ترانہ ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے ایک نقطہ نظر اس میں سے نکالا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک کڑی آتی ہے، ہم آہنی دیوار ہے علماء دیوبند۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب سے سوال کہہ رہا ہے کہ جب آہنی دیوار ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے، کس چیز کی وہ آہنی دیوار ہے؟ اسی پہ بحث چلتی ہے لمبی۔ اسی بحث میں ہم شارٹ میں آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت نے اس کو دیوار کے سلسلے میں بتایا کہ ہم آہنی دیوار ہے علماء دیوبند، تو حضرت نے کہا یہ بات سچ ہے اور حق ہے کہ علماء دیوبند کیا، بریلوی علماء بھی وہ آہنی دیوار ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم اسلام کے آہنی دیوار ہیں، ایسے ہی ظلم و بربریت کے آہنی دیوار ہیں، کفر و شرک کے آہنی دیوار ہیں، کفار کے آہنی دیوار ہیں، ظلم و جبر کے آہنی دیوار ہیں۔ لہٰذا ہم یہ فخر سے کہتے ہیں یقیناً علماء جو ہیں، جمیع علماء کسی بھی عام مسلک سے لے لیں، سبھی آہنی دیوار ہیں، اس میں کیا سوال کی بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، آسان موضوع پہ آج کا کنٹینٹ ہے، پورا کا پورا دیکھیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اس وقت نیچے ابو شاکر ہیں جی، ابو شاکر صاحب گریٹنگز سب کے لیے مفتی صاحب، کیا حال چال ہیں؟ بالکل مفتی صاحب میں نے سنا ہے، جی آپ اس کی تائید کر دیں، کفار جانتا ہے اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہیں علماء دیوبند، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ پتہ نہیں، آپ نے مجھے بھی معلوم نہیں حضرت آپ کو یاد ہے میں نے قریباً کوئی 5 یا 6 مہینے پہلے جی کیسر احمد راجہ صاحب کی سٹریم میں ان کے ایک سوال پر کہا تھا کہ یہ جب بھی آتے ہیں تو اندرونی اختلافات اور انتشار کو ہوا دینے کے لیے یہ لازمی آتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا ثبوت کیا، 5 سے 6 مہینے پہلے، میں وہ کلپ لگا دوں گا۔ جی، تو یہ سوال ان کا اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابو شاکر صاحب کہ اگر آپ کسی دیوبند کے عالم سے پوچھیں گے کہ واقعی کیا علماء دیوبند کفر کے سامنے آہنی دیوار ہیں، تو وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے، چونکہ علماء دیوبند ایسا تو ہے نہیں کہ کفر کی حمایت کر رہے تھے، کفر کے خلاف ہی بولا انہوں نے۔ یہی سوال اگر آپ بریلوی عالم سے پوچھیں گے کہ کیا علماء بریلی کفر کے خلاف آہنی دیوار ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ علماء بریلی جو ہیں وہ کفار، ہنود اور عیسائی اور یہودیوں کا ساتھ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہودی اور عیسائی اور ملحدین اور جتنے بھی ایگنوسٹکس ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، وہ بھی آہنی دیوار ہیں۔ یہی سوال اگر آپ سلفیوں سے کریں گے تو وہ بھی آہنی دیوار ہیں۔ ایک آدمی اپنے لوگوں کی بات اس لیے کرتا ہے چونکہ وہ انہی کو جانتا ہے، وہ دوسروں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو کیسے بات کرے گا وہ دوسروں کی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، چلو جواب تو آپ نے علماء اسلام آہنی دیوار ہیں، علماء اسلام الحمدللہ۔ الحاد کیا، ارتداد کے آگے بھی اور غیر اسلام جتنے ادیان باطلہ ہیں ان کے آگے علماء اسلام الحمدللہ آہنی دیوار ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ میں بھی اسی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ملحد جو چینل چلاتے ہیں، اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں مسلمانوں نے ایک نہیں کتنی ساری آہنی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ اب آپ ذرا ڈھا کے دکھائیں۔ جو ملحد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسلام کے جو پیروکار ہیں، اسلام کے جو علماء ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے؟ میں بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہی عدالت میں پہلے آپ کے ہم خیال، میں نے طارق مسعود کے ساتھ آپ کی انٹرویو سنی تھی، تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ انٹرنیٹ پہ جو الحاد پھیل رہا ہے اس کے دروازہ بند کرنے کے لیے آپ اور آپ کے ہم خیال ہیں۔ میں الزام لگانا چاہتا ہوں آپ کے ہم خیالوں کے ساتھ بھی کہ وہ بلیٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں ود ایویڈنس۔ اور اگر آپ کو الزام لگانا ہے تو مجھ پر لگائیے نا، مطلب میرے ہم خیال پتہ نہیں کو، میں تو کسی کو یہاں بیٹھ کر انڈورس نہیں کرتا ہوں۔ ایک آدمی اگر سن لیجئے، اول تو مجھے نہیں پتا آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، آپ میرے اوپر الزام لگائیں یا بات کریں یہاں اسلام کی۔
فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا, اس کی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے خلاف جو میرے چارجز ہیں, کسی دوسرے چینل پہ جا کے میں الزام لگا دوں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات, میں آپ پہ بھی الزام لگانا چاہتا ہوں. ہاں وہ لگائیے. مور دین ون, سیورل کاؤنٹس. اوکے جی. پہلا کاؤنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی جو سرجیکل سٹرائک تھی, ایک ڈی این اے کا کوئی اینکر تھا, اس نے اپنی نیوز میں پڑھا کہ ہندوستان میں جو پیو پول کا سروے ہوا, اس میں 10 میں سے 8 لوگوں نے فریڈم آف ریلیجن کے حق میں ووٹ دیا. اور یہ جو جون 2015 میں یہ سروے ہوا, تو آپ نے اس کے رسپانس میں پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ریلیجس انٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں. یہ جملے اس نے نہیں بولے, یہ آپ کی ویڈیو میں ہی موجود ہے. اس کو بنیاد بنا کے آپ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. اور جب آپ نے پیو پول کے 2 گراف سامنے رکھے, وہ 7 پیجوں کا پیو پول کا سروے ہے, جو چیزیں 2 چیزیں آپ کو اپنے حق میں لگی وہ تو آپ نے بیان کر دی, لیکن جو چیزیں آپ کے حق میں نہیں تھی, وہ 7 پیجوں کا سروے وہ آپ نے نہیں کیا. تو یہ تو غلط بات ہے. جب آپ جملے کسی دوسرے کے منہ پہ ڈال پہ, تو پھر آپ کو اسے جھوٹا ثابت کرتے ہیں, تو دیٹس اے ڈسآنیسٹ. ٹھیک. پوائنٹ نمبر 1, غالباً 5 سال پرانی ویڈیو ہوگی, چونکہ اس شخص کے بارے میں نے گزشتہ 4-5 سال میں شاید گفتگو نہیں کی ہے. کیا خیال ہے؟ سرجیکل اسٹرائک بھی میں 2019 سے پہلے بند کر چکا ہوں, تو 4-5 سال پرانی تو ویڈیو ہوگی. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1, تو 5 سال پہلے میں نے پبلک پلیٹ فارم پر کیا کہا, میں نہ تو اس کی تائید کر سکتا نہ تردید کر سکتا جب تک کہ وہ چیز میرے سامنے نہ ہو. اور اگر میں نے غلط کہا ہوگا تو میں تو اس معاملے کے لیے سوشل میڈیا پر شہرت رکھتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز غلط کبھی کوٹ کر دیتا ہوں تو میں اس کی خود ہی پھر رجوع بھی کرتا ہوں اور اپولوجائز بھی کرتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1. اور آپ یہ دیکھیں کہ حارث سلطان نے جو اپولوجائز کیا, میں نے اس کا ذکر کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ چلو بھائی اپولوجائز کر دیا, اچھی بات ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, جس سدھیر چودھری کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا آپ اس کی باتوں سے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آنےسٹ انسان ہے؟ دیکھیے, میں تو اس کو اس نوعیت تک جانتا ہوں جس نوعیت تک آپ نے اس کے منہ سے ویڈیو کو پلے کیا ہے. اس سے یہ وہی شخص ہے کہ جس نے یہ کہا تھا جب ڈی مانیٹائزیشن انڈیا میں ہوا تھا کہ اب جو نئے نوٹ آ رہے ہیں اس میں چپ لگی ہوئی ہوگی, آپ زمین میں نیچے بھی گاڑ دیں گے تو حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ نوٹ کہاں رکھا ہوا ہے. وہ نئے نوٹ آئے, اس میں کہیں چپ نہیں ملی. یہ تو ڈس آنیسٹی ہے. دن رات اس وقت اسلامو فوبیا کی جو سب سے بڑی مشین ہے اسلامو فوبیا پھیلانے کی, وہ سدھیر چودھری ہے, ارنب گوسوامی ہے. آپ ان کا سائڈ لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موب لنچنگ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ کی مورالٹی اس چیز کو اس کے حق میں ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ تائید کریں کہ جو موب لنچنگ کو جسٹیفائی کرتے ہوں, جو انوسنٹ مسلمانوں کو زندہ مارنے اور گاڑنے اور قتل کرنے کا ساتھ دیتے ہیں اور حمایت کرتے ہوں, آپ ان کی تائید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آواز نہیں بند ہوگی. مزید صاحب, مفتی صاحب آپ کی آواز کٹ گئی, لاسٹ 2 جملے کٹ گئے آپ کے. اچھا تائید کے بعد. جی, میں اب آئی ہے بس. اب آ رہی. جی جی. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا آپ سدھیر چودھری کے جو موب لنچنگ کی تائید کرتا ہے, کہ جو موب لنچرز کو سپورٹ کرتا ہے, کیا آپ اس کی تائید کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ 3/4 جو انڈین میڈیا ہے وہ ریت کی دیوار ہے, لیکن آپ تو کہانی دیوار ہے. آپ کو تو اس طرف نہیں جانا. تو اب نہیں, تو میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس کی نہ تائید کر سکتا نہ تردید کر سکتا. 5 سال پہلے میں نے کیا کہا, جب تک کہ وہ چیز میرے سامنے نہ ہو, اور اس میں بھی میں نے کسی ریسرچ کا حوالہ دیا, اور وہ ریسرچ پتہ نہیں پیو ریسرچ پہ کون سی ریسرچ ہے, کس چیز کی بات ہو رہی ہے, جب تک میرے سامنے وہ بات نہ آئے تو میں نہ اس کی تائید کر سکتا نہ تردید کر سکتا. پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں ابو شاکر صاحب, بات جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھو آپ کی ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی ڈس آنیسٹی یہ کہ حدیث تو یہ کہتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں.
آپ کی ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ ریچرڈ ڈاکنز تو یہ کہتا ہے آپ نے جھوٹا الزام ریچرڈ ڈاکنز پہ لگا دیا. آپ کی ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ مثلا ابو شاکر ملحد جو ہیں ان کی مورالٹی تو یہ ہے جو حالانکہ وہ لبرل ہیں لیکن آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ اگر آپ بات کریں اسلام اور اس کے تعلق سے، میں نے 5-10 سال پہلے کیا کہا اس irrelevant کمپلیٹلی. نہیں مفتی صاحب، جب تک کہ میں اس کو دیکھ نہ لوں، اور ویریفائی نہ کر لوں. So there is no point of talking about this. میرے خیال سے ابو شاکر بھائی جو ہیں وہ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آڈیو ڈھونڈ لائیں تھوڑی دیر میں، نیکسٹ آ جائیں، آپ کو دوبارہ لے لیا جائے گا تاکہ مفتی صاحب کو کلیریفیکیشن کا موقع تو ملے. آپ کا انتظار تو ابو شاکر میں اس لیے کر رہا تھا کہ آپ نے گزشتہ مرتبہ جب آپ آئے تھے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں، کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کچھ اعتراضات ہیں وہ آپ لے کر آئیں گے. میں تو وہ کھولے بیٹھا تھا. نہیں آپ کی جو سرجیکل سٹرائک حضرت، دیکھیں میں تو اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لو میں نے غلط کہا، میں اسلام نہیں ہوں بھائی، ہدایہ میں شریعت بھی نہیں ہوں. ہدایہ میں جو لکھا تھا وہ شریعت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شرعی قانون لکھا ہوا ہے. اب آپ کو شرعی قانون پر اعتراض ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اعتراض کہ ہدایہ پڑھ لی یا نہیں پڑھی. آپ نے کہا تھا میں ہدایہ پڑھوں گا، نہیں میں نے پڑھا. اور حارث سلطان یا کسی اور مرتد کی ویڈیو پر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان میں تو آپس میں اتنے اختلاف ہے کہ صاحبین ابو یوسف اور محمد ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے. میں تو وہ سارے اقوال رکھوں گا کہ دیکھو ابو حنیفہ کے خلاف ان کے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، یہ کہا تھا نا. مفتی صاحب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر کل اسلامک اسٹیٹ بنتی ہے تو مفتی اور قاضی کا جو اس میں رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے مفتی اور قاضی کا. جی تو آپ نے جو اسٹڈی کیا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو میں جانتا ہوں کہ آپ کا رول اس میں کیا ہے، لیکن میں کم سے کم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کو، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی آنیسٹی کو ساتھ لے کے چلنا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اختلاف ہے میرے اور آپ کے درمیان کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم مفتی ہیں لیکن آنیسٹ نہیں ہے. کیا آج تک کسی نے ایسی بات کہی ہے؟ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، حضرت یہ ریپیٹ کرتے جائیں گے آنیسٹ ہونا چاہیے. ابھی تک کوئی ثابت کی ہے کوئی ڈس آنیسٹی، کوئی ایسی چیز ثابت کی ہے؟ بس یہی ڈس آنیسٹ. مجھے بیک سٹیج کر دیجئے، میں وہ ویڈیو سامنے لے کے آتا ہوں تو پھر میں آپ لے آئیں، اور دعا بھی کیجئے گا کہ جس اسٹیٹ میں مفتی صاحب قاضی القضات یا چیف جسٹس ہوں اس اسٹیٹ کے بس ہی آپ نہ غلطی سے ہوئیے گا. بس میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ ڈھونڈ لیں اتنی دیر میں. اور آپ کے ڈھونڈنے سے پہلے میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو، اگر مجھے یہ لگے گا نا کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے، میں نے یہ بات غلط کی ہے، آنیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ جیسا لکھا ہے ویسا میں نے نہیں بتایا، میں نے یہ بات غلط کی ہے، میں وہی پبلکلی رجوع کر لوں گا. ٹھیک ہے. نہیں سر، یہ تو صرف ایک ہے نا، اس کے بعد کئی سیورل کاؤنٹس، یہ تو ایک ہے، اس سے اور بھی آپ ایک نکال لینا، ایک نکال لیں آپ. ہاں ٹھیک ہے، ایک نکال لیں، وہ پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور جی بھائی ابو شاکر صاحب آپ کو دوبارہ لیا گیا ہے اور یہ ہماری آنیسٹی ہے کہ دوبارہ لیا ہے. جی میں نے لنک بھیج دیا ہے یوٹیوب کا. اور ایک جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سناتنی ہیں یا دوسرے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گاندھی کہاں جائیں گے، فوجی کہاں جائیں گے، میرے لیے بہت ہی جس طرح آپ میں سمجھتا ہوں کہ احمقانہ سوال ہے. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ حضرت عیسیٰ کو اپنا لارڈ اور سیویئر تسلیم نہیں کرتے تو آپ جہنم میں جائیں گے. یہ ایک ریلیجن کا ایک ٹیننٹ ہے. تو پتہ نہیں کیوں لوگ آپ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، یہ میری بھی سمجھ کے باہر ہے. مجھے معلوم ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام میں کہاں پہ جاؤں گا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے. جی ہاں، آپ ویسے کتاب النکاح پڑھ لیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کا جنت میں کچھ نکاح وکاح کا سامان ہو جائے. نہیں مفتی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیوں چھوڑنا بند کر دی، کیوں میں پڑھوں گا. 6 سال پرانی ویڈیو آپ دے رہے ہیں مجھ کو. جی اس کا ذرا ٹائم بتا دیجئے. 3:10 سے 3:10 3 منٹ 3 منٹ اور 10 سیکنڈ سے اس کا اینکر کا ویڈیو ہے. تو اچھا جی، تو اس کو اس کے بعد ہو جائے گا. رک جائیے، اس کو چلاتے ہیں پہلے 1 منٹ. مفتی صاحب میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں سچ بولتا ہوں. زبردست، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. میں ہمیشہ یعنی پہلے ہی فیلڈنگ لگا دی کہ کہیں میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں. نہیں بات سن،
میں اس چیز کو سچ بولتا ہوں, اس چیز کو سچ کہتا ہوں جسے میں سچ سمجھتا ہوں. اگر اس سے تو یہ نہیں ابھی لبرٹی آپ نے آپ کہہ ہمیں کیوں دیا, نہیں دے رہے ہیں؟ ہاں نہیں ابھی آپ نے بول دیا, ابھی آپ نے بول دیا کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, بٹ ٹھیک ہے پھر آپ ہر آپ کے جملے پہ یہی کلیا لگے گا. جی بالکل اچھا جی, 6 سال پرانی ہماری ویڈیو ہے, 6 سال پرانے. سرجیکل اسٹرائک کا 10واں ایپیسوڈ. ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ تو جوان. بڑے ہی نہیں ہو رہے, ماشاءاللہ جوان کے جوان ہیں, آج بھی ویسے ہی ہیں. اچھا جی, جوانی میں پوری جوانی میں. لیکن مفتی صاحب میری لحاظ سے تو پھر آپ بھی جوان ہیں نا, میری عمر آپ سے کافی زیادہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ ایک مسئلہ میرے ساتھ ٹیکنیکل یہ ہے کہ میں چونکہ آڈیو اپنے فون سے آیا ہوں اور اب اس کی آڈیو نہیں آئے گی. اب یا تو یہ کہ عامر بھائی میں آپ اس کو چلائیں اپنی طرف سے اسکرین شیئر کریں, میرے سامنے نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, اس کا میں آڈیو ہی چلا پاؤں گا, میں دوسرے فون سے چلا دیتا ہوں, 1 منٹ ذرا رکیے گا. ہاں آڈیو چلا دیجیے 3:10 پر. میں نے پیو پول کا لنک بھی بھیج دیا, جو پیو پول آپ نے اس میں. یہ سرجیکل اسٹرائک نمبر 10 تھی نا حضرت؟ جی نمبر 10, اور اس پر 2 منٹ یا 3 منٹ پہ چلے جائیں آپ. ٹھیک ہے 2 منٹ اور 3 منٹ پہ چلے جائیں, 3 منٹ پہ چلے جائیں. 3 منٹ پہ آ گیا جی, میں 1 منٹ ذرا, یہ آ گیا جی 3 منٹ پہ آ گئے, یہ میں چلوں. ایشو دراصل این ڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس جو اس وقت بی جے پی کا الائنس ہے, یہ دراصل اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ابو شاکر بھائی ٹھیک ہے, یہیں سے چلنے دوں نا؟ ٹھیک ہے چلیں چل رہا ہے. ڈی این اے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ این ڈی اے سے متعلق ہوتی ہے اور این ڈی اے کی جو پالیسیز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. آپ کو میں ایک کلپ دکھاتا ہوں, اگرچہ یہ کلپ کچھ پرانی ہے. 2015 میں ملک پہ ایک ایشو اٹھا تھا کہ ہندوستان میں کتنا زیادہ انٹالرنس ہے, اور اس میں زی نیوز سب سے زیادہ اس بات کے اوپر اڑا ہوا تھا کہ اس ملک میں انٹالرنس نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ اس رپورٹ کو دیکھیے, یہ مختصر سی کلپ ہے, اس کو دیکھیے اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ زی نیوز اسٹیٹسٹکس بنانے میں بھی کتنا ماہر ہے. امریکی سنستھا پیو ریسرچ نے دھارمک آزادی کو لے کر حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہے جہاں کے سب سے زیادہ لوگ دھارمک سوتنترتا کے پکشدھر ہیں. یہ ریسرچ 5 اپریل سے 21 مئی 2015 کے بیچ کیا گیا تھا. ریسرچ کے نتیجوں کے مطابق بھارت میں ہر 10 میں سے 8 لوگ دھارمک سوتنترتا کے پکشدھر ہیں. امریکن فاؤنڈیشن پیو ریسرچ سینٹر کی یہ رپورٹ آج بھی آن لائن ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ نیوز چینل کے اوپر جو بھی زہر اگلا جاتا ہے, جو بھی ڈیٹا دیا جاتا ہے اور جو بھی معلومات فراہم کی جاتی ہے, ہم اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں اور کوئی آدمی ویریفیکیشن کی کوشش نہیں کرتا. پیو ریسرچ سینٹر کی ویب سائٹ موجود ہے, اس کے اوپر یہ رپورٹ موجود ہے. 2015 کی رپورٹ بھی ہے, 2016 کی بھی ہے اور 2017 کی بھی ہے. اینکر کے مطابق وہ پیو ریسرچ سینٹر کی 2015 کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ملک میں انٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ہر 10 میں سے 8 لوگ روک دوں. دیکھیے آپ نے کہا کہ یہ اینکر کہتے ہیں کہ ملک میں انٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ جملے اس نے کہاں پہ بولے؟ 1 منٹ تھوڑا سا دوبارہ اس کو چلائیے گا, جو آخری جملہ ہے نا. جی میں چلا رہا ہوں, میرے خیال سے انٹالرنس کی بجائے وہ پیو ریسرچ سینٹر کی 2015 کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ملک میں انٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ہر 10 میں سے 8 لوگ مذہبی آزادی کے پکش میں ہیں. مجھے یہ خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے جی 1 منٹ. اچھا تو اس میں جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہ یعنی وہ خود بھی تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ملک میں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے, ہاں یہ الفاظ نہیں کہے کہ ہندوستان میں انٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ جملے آپ نے اس کے منہ میں ڈال دیے. ویٹ, وہ ٹالرنس ثابت کر رہے ہیں کہ انٹالرنس ثابت کر رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو صرف خبر پڑی ہے کہ 250 پیو کے مطابق 8 میں سے 10 دھارمک سوتنترتا کے پکش میں. ٹھیک ہے, دھارمک سوتنترتا کا مطلب یہ ہوا کہ ٹالرنس ہے, رائٹ؟ ہاں, فریڈم آف ریلیجن, ٹالرنس ہے, ٹالرنس سے وہ بات ہو رہی ہے نا. ٹالرنس کی بات نہیں ہے بھائی, ٹالرنس کی تو بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جو اس نے بولا ہے, یہ ذرا سن لیں جو اس نے بولا جملہ, سوری یہ جو جملہ بولا نا یہ ذرا سن لیں. رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہے جہاں کے سب سے زیادہ لوگ دھارمک سوتنترتا کے پکشدھر ہیں. جی
تو سب سے زیادہ بھارت ان دیشوں میں ہے جہاں سب سے زیادہ مذہبی آزادی ہے، یعنی ٹالرنس ہے. ٹھیک. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو ریفریز کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینکر کے مطابق بھارت میں انٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ریفریز ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں سدھیر چودھری کی ویڈیو نہ چلاتا. ویڈیو چلا کر میں نے اس کی تشریح کی ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ٹالرنس ہے، انٹالرنس نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اپنے کرتوت دیکھیں. دیٹ از دا پوائنٹ. اس میں کون سی بے ایمانی ہے بھائی؟ جو سروے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں 8 لوگ 10 میں سے کہہ رہے ہیں وہ سوتنترتا کے حق میں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سب سے زیادہ مذہبی آزادی کا ملک ہے، جب آپ ایک کسی رپورٹ کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں، تو یہی تو کہا جائے گا نا کہ اس اینکر کے مطابق بھارت میں پھر اب انٹالرنس نہیں ہے، سب سے زیادہ ٹالرنٹ والا ملک ہے. اس نے ٹالرنس کی تو بات نہیں کی، سوتنترتا کی بات کی ہے. بھائی ریلیجس فریڈم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں آپ کو ٹالریٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے ٹالریٹ کر رہے ہیں. میری آپ مذہبی آزادی کو آنر کر رہی ہیں، تو ٹالرنس ہے. دیکھیں ٹالرنس الگ ہے. پورا جو مدعا ہے وہ ٹالرنس کے اوپر ہے. یہ عجیب بات ہے. تو مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو برداشت نہ کروں. جو 2% لوگ ہیں، نہیں ایک منٹ پہلے اسی بات کر لیں. ٹالرنس الگ ہے اور مذہبی آزادی الگ ہے. اگر کسی ملک میں مذہبی آزادی ہے تو کیا 2 لوگ جو الگ الگ مذہبوں کو مانتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے؟ برداشت زیادہ تر لوگ برداشت کرتے ہیں. تو پھر ٹالرنس اور مذہبی آزادی الگ کیسے ہوئی؟ ٹالرنس جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک میں مذہبی آزادی، میں سمپل، آپ نے یہ بولا کہ مذہبی آزادی الگ ہے، ٹالرنس الگ ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے ایک ہے. I mean, what are you trying to say? آپ نے اس کے منہ میں جملے ایڈ کیے جو اس نے نہیں. میں نے ریفریز کیا ہے کہ اس کے مطابق. اس کو ریفریز کرنا کہتے ہیں. اگر مجھے اس کے منہ میں جملے ایڈ کرنے ہوتے تو میں اس کی کلپ کبھی نہ دکھاتا. اس کو بولتے ہیں ریفریز کرنا. ریفریز بھی سب سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو سدھیر چودھری نے پیو ریسرچ کا حوالہ ضرور دیا ہے، لیکن اس کے مطابق ملک میں کوئی بھی آدمی ٹالرنٹ نہیں ہے، سارے کے سارے انٹالرنٹ ہیں. اب اس کو کہتے ہیں میں نے سوچا پتہ نہیں کتنا کو بڑا کو بم آئے گا گھنٹوں بعد. ابو شاکر بھائی آپ کے بچوں کی شادی ہو گئی؟ آپ بتا رہے ہیں ایج بڑی ہے، شادی ہو گئی ان کی؟ سب شادی شدہ. ٹھیک ہے، سب شادی شدہ. ساتھ رہتے ہیں یا سیپریٹ رہتے ہیں؟ نہیں سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا حضرت، آپ کے اوپر. جی چلے ٹھیک ہے. دیکھیں ابو شاکر بھائی، بات یہ ہے کہ میں پہلے ہی ویڈیو کو دیکھے بغیر آلریڈی کہہ چکا تھا کہ اگر وہ چیز غلط ہوگی تو میں پبلکلی اس سے رجوع کروں گا. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس کے خلاف ہے. حالانکہ نہ سدھیر چودھری مجھ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے، آپ کر رہے ہیں، میں پھر بھی کرتا. لیکن whatever you are trying to prove وہ آپ پروو نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی آزادی اور ٹالرنس الگ ہے، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں سیم ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی چیز غلط کہی ہے. میں نے اس کو ریفریز کیا ہے. اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آنےسٹی نہیں ہے تو وہ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق آنےسٹی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن it doesn't really matter. میری کتاب میں یہ ڈس آنےسٹی ہے جب آپ کسی کے منہ میں جملے ڈال کے تو پھر ویڈیو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کریں. obviously بات ہے کہ ہم تو بہت چھوٹی چیز ہیں. جب آپ اسلام ہی کو ڈس آنےسٹ سمجھتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے. اس کے بعد جو پیو پول ہے. چلے جی، اب یہ والی بات آپ کی ہو گئی. اب میں اگلے کالر کو لوں گا کیونکہ بھائی پوری بات ہو چکی ہے اس موضوع کے اوپر پوری بات ہو چکی ہے. اب آپ کچھ دوسری بات نکال کے لائیں گے، تیسری بات پھر اس پر وہ ڈریگ ہوگا اننیسیسریلی. جو آپ نے پہلی بنیاد ہے وہی ختم ہے. نہیں پھر ایسا ہے، میں دوسرے چینل پہ جا کے ویڈیو بناؤں گا تو آپ کے پاس بھیج دوں گا. آپ کے انداز میں کوئی بنا بلا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کر دیجیے گا. اگر میں نے کسی چیز کو ریفریز کیا ہوگا تو یہ آنےسٹی کے خلاف ہوگا کہ آپ اس کو آنےسٹی کے خلاف کہیں. بالکل. اچھا، ریفریز کرنے کو ڈس آنےسٹی کہنا آنےسٹی کے خلاف ہوگا. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا کہ سیکولرزم کے بارے میں حضرت بی بی ایلینا نے، تو آپ نے کہا تھا کہ سیکولرزم کے سامنے یہودی، عیسائی اور ہندو سجدہ ریز ہو چکے ہیں. صرف اسلام ہی
उसके सामने खड़ा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस्लाम के पैरोकार हैं, क्या आपने सजदा रेज कर दी है सेकुलरिज्म के आगे कि नहीं? इस्लाम तो खड़ा है, मैं यकीन करता हूँ, क्या आप पैरोकार होने की बजाय अब मैं आपकी डिसऑनेस्टी बताता हूं, उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि सेक्युलरिज्म को मैं करीबुल कुफ्र मानता हूं, ये याद है? उसी वीडियो में कहा था। ये बात मुझे इसलिए याद रह गई कि चूंकि अभी हाल ही की बात है, मैं 6 साल की बातें याद नहीं रखता हूं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि सेक्युलरिज्म जो है आप ही के, हाँ जी, सेक्युलरिज्म करीबुल कुफ्र है, तो बताइए आप मुझे सजदारे समझते हैं सेक्युलरिज्म के सामने? पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा हूं, सजदा रेज होना। और अगर आप, एक और वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें हमने कहा कि एक सेक्युलर स्टेट से एक आदमी जो है मुआहिदा कर सकता है, वो एक दो बिल्कुल अलग अलग सिनेरियो। सजदा रेज होने का मतलब क्या है कि हम उसको सही समझ रहे हैं, नहीं हम उसको गलत समझ रहे हैं। बाज़ मजबूरियों की वजह से हम मुआहिदा करते हैं। जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को गलत समझने के बावजूद उनसे मुआहिदा कर रहे थे, हम सेक्युलरिज्म को गलत समझने के बावजूद बाज़ मर्तबा मुआहिदा करते हैं उन लोगों से जो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हैं, हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। ये पॉइंट, अगर आप ये कहें अबू शाकिर भाई, एक पॉइंट ऐड कर लूं अबू शाकिर भाई, एक पॉइंट उसी में ऐड होगा ना, जो एक मिनट, जो पॉइंट मुफ्ती साहब ने रखा है उसी में ऐड होगा तो वो फिक्स बैठेगा, वरना हट जाएगा। अगर मुसलमान सेकुलरिज्म के साथ या सेकुलर कंट्री के साथ मुआहिदा करते हुए तौहीद को पीछे हटा दें, रसालत को पीछे हटा दें, या इस्लाम के जो बुनियादी फराइज हैं, वाजिबात हैं, यानी नमाज छोड़ दें, मस्जिदें बंद कर दें, इन चीजों पे आ जाएं, तो आप कहें कि इस्लाम ने सजदा रेज किया है। वो चीजें जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज एक रियासत के अंदर रहकर अपने हुकूक अदा हो सकते हैं, उसको सजदा रेज नहीं कहा जाता मुआहिदे इसी बुनियाद पर। जिस तरह सुलह हुदैबिया में हमने शिरक नहीं माना था, हमने माना था हम आपसे जंग बंदी करेंगे। शिरक, हम उस वक्त भी शिरक को गलत ही कहते थे। और एक चीज मैं आपको मिसाल भी बता देता हूं, आप मुस्लिम उलमा चाहे वो शिया हो कि सुन्नी हो, मैं दोनों ही की तरफ की बात कर रहा हूं, मैं उनका इजमा आप कभी नहीं दिखा पाएंगे इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कि वो एलजीबीटी को दुरुस्त कह रहे हो, ये कह रहे हो कि ये इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन पोप उसको इस्लाम के, अब ईसाइयत के मुताबिक कह चुका। प्रोटेस्टेंट न मानते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन कैथोलिक्स का इसके ऊपर इजमा हो चुका कि एलजीबीटी जो है वो ईसाइयत के मुताबिक है। आप शायद किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, आप देखें अगर जरा अमेरिका में ड्राइव करें जून के महीने में, चर्चों के बाहर एलजीबीटी फ्लैग्स लगे हुए हैं, क्या किसी मस्जिद के बाहर देखा है? मैं बात कर रहा हूँ अभी ये वो सेक्युलरिज्म का एक प्रोडक्ट है। मैं बजाते खुद, मेरी एक वीडियो ट्विटर के ऊपर मैंने शेयर की है, और भी बहुत सी जगह वो अमेरिका में शेयर हुई है। ईद के दिन ईद के खुतबे में मैंने सेक्युलरिज्म के इस प्रोडक्ट एलजीबीटी और इसी तरीके से जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है जिसकी बुनियाद के ऊपर अबॉर्शन को लीगलाइज अमेरिका में किया जा रहा है, उसके खिलाफ गुफ्तगू की है अमेरिका में रहकर। हम गुलाम नहीं है भाई सेक्युलरिज्म के, हम तो खुलकर बोलते हैं हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ। मुफ्ती साहब सेक्युलरिज्म, चलें ठीक है, बहुत टाइम हो गया हजरत, बीइंग एन ऑडियंस मैं कह रहा हूँ, बहुत ही